میرا خیال ہے کہ اہل حدیث علماء کا موقف جو ہے نا وہ کافی مضبوط ہے اور وہ فیزیبل بھی ہے اس حوالے سے. باقی رہ گیا حنفیوں کے اوپر یہ الزام ہے. حنفی پبلک ضرور یہ کام کرتی ہے لیکن حنفی جو جید علماء ہے نا بریلویوں اور دیوبندیوں کے، وہ قطن قضائے عمری کا جو 4 نوافل والا سلسلہ ہے جو جمعۃ الوداع کے دن ہوتا ہے، آخری جمعہ رمضان کا، اس میں وہ کہتے ہیں کہ آپ نے جمعے کی نماز کے بعد 4 رکعت نفل پڑھنے ہیں، اور آج تک جتنی آپ کی نمازیں اس طرح کی تھیں قضا ہوئی اس کا کفارہ وہ 4 نوافل بن جائیں گے. تو باقاعدہ فقہ حنفی کی کتابوں میں آپ بہار شریعت بھی کھول کے دیکھیں، انہوں نے اسے کنڈیم کیا کہ اس کی کوئی اصل نہیں ہے. یہ الگ بات ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس کی اصل نہیں ہے، لیکن اصل جو قضائے عمری ان کے نزدیک یہ ہے کہ بالغ ہونے سے لے کر نمازیں شروع کرنے تک، یعنی توبہ کرنے تک، اس دوران جتنی بھی آپ کی نمازیں 5 سال کی، 10 سال یا 20، 25، 30، 40 سال کی بھی چھوٹی ہیں، وہ ایک ایک کر کے ان کے سب کے فرائض آپ کو ادا کرنے ہوں گے. اور جب تک وہ روزانہ کے حساب سے آپ 17 رکھتے ہیں ان کے نزدیک آپ ادا نہیں کریں گے، بلکہ وہ 3 وتر بھی اس میں شامل کر کے 20 رکھتے کہتے ہیں روز کی، یعنی 2 فجر، 4 ظہر، 4 عصر، 3 مغرب، 4 عشاء، یہ 17 ہوگی، اور 3 وتر وہ کہتے ہیں یہ 20 رکھتے ہیں. جب تک آپ روزانہ کے اعتبار سے وہ پوری گنتی پوری نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کا چھٹکارا نہیں ہوگا نمازوں کے حوالے سے. یہ ان کا موقف ہے. اسی کو وہ قضائے عمری بھی کہتے ہیں. تو یہ ایک بہت ایکسٹریم میرا خیال ہے انہوں نے ایک سٹانس لیا ہے، اور یہ سٹانس اگر آپ کسی کو بتائیں گے تو ظاہر ہے وہ تو اس تصور سے ہی کام اٹھے گا. پھر اس کا بھی حل انہوں نے رکھا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی اگر ایک شخص نے 60 سال کی عمر میں توبہ کی ہے کہ بس میں آج سے جو ہے وہ نمازوں کی نیت کرتا ہوں، تو وہ کہتے ہیں وہ ابھی گھر سے نیت کر کے نکلے، اور یہ بھی ساتھ نیت کرے کہ میں نے بالغ ہونے سے لے کر آج تک آلموسٹ جتنی 45 سال کی جو نمازیں میری رہتی ہیں، 15 سال کی عمر میں تو بالغ ہو گیا نا، اور میں اس کی قضا کی بھی نیت کرتا ہوں، تو وہ راستے میں مر جائے تو امید ہے اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے گا. وہ ساتھ معافی کی بھی اس کو نا نوید سنا دیتے ہیں اس حوالے سے. لیکن یہ خود ذہنی طور پہ بہت ٹارچر کرنے والی بات ہے کسی کو. وہ کہتے ہیں دیکھیں جی فرض جو ہے نا جب تک آپ اس کی ادائیگی نہیں کریں گے وہ ادا نہیں ہوگا. یہ بات اپنی جگہ بالکل درست ہے، لیکن مسئلہ ہے جب توبہ کوئی شخص کر لیتا ہے گزشتہ کی زندگی سے، تو پھر اب آئندہ کی زندگی کے حوالے سے ہی اس سے باز پرس ہوگی، سوائے حقوق العباد کا جو معاملہ ہے. جہاں تک حقوق اللہ کا تعلق ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے معافی والا معاملہ کیا ہوا ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان لانا پچھلے کے جتنے گناہ اگلے جو گزر چکے، ان کو ہم اردو میں بولتے ہیں اگلے گناہ جو پہلے گزر چکے، ان کو معاف کر دیتا ہے. ایمان لانا، اللہ کی راہ میں ہجرت کرنا اگلے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اور حج مبرور جو مقبول حج ہے وہ بھی اگلے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. یہ 3 اعمال. لیکن یہ بھی گناہ جو ہیں وہ والے گناہ جن کا تعلق حقوق اللہ سے ہے. حقوق العباد جو ہے نا وہ بندوں نے ہی معاف کرنے ہیں، آپ نے دنیا میں معاف کروانے ہیں ان سے، یا ان کا حق پورا نہیں کر سکتے تو پھر کسی طریقے سے معافی تلافی والا کام انہی کے ساتھ آپ نے کرنا ہے. اب نمازیں بھی چونکہ حقوق اللہ میں آتی ہیں، اس کی قضائے عمری کا معاملہ یہی ہے کہ جو شخص توبہ کر لیتا ہے بس آئندہ سے اب نمازیں جو اس کی رہ جائیں نا وہ ساتھ ساتھ اپنی پوری کرے. ان کی نماز جو قضا ہے یا فوت شدہ نمازیں وہ ساتھ ساتھ ادا کرنا ضروری ہوں گی. اور اس میں ایک اور بڑی خطرناک چیز تو یہ ہے کہ سورہ الروم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا منیبین الیہ، رجوع لاؤ اللہ کی طرف، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ اور نماز کو قائم رکھنا، وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ اور مشرکوں میں نہ ہو جانا. نماز چھوڑنے والا تو اللہ کے نزدیک عملاً مشرک ہے. اسی کو سپورٹو 246 نمبر حدیث ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق صحیح مسلم میں کتاب الایمان چیپٹر میں کہ بندے کے کفر اور ایمان، شرک اور ایمان کے درمیان فرق نماز ہے. تو جو نماز بالکل پڑھ ہی نہیں رہا تھا تو وہ پاکستان کے ایک شناختی کارڈ میں تو مسلمان تھا، اللہ کے حضور تو ویسے ہی کافر تھا. تو
جب وہ پیسے ہی کافر تھا اور کلمہ پڑھ کے اب مسلمان ہوا ہے تو بس وہ پھر اس غیر مسلم کی طرح ہی ہے جو آج مسلمان ہوا ہے تو آپ اس سے قضائے عمری نہیں کروائیں گے. اور مزے کی بات ہے حنفی یہ کہتے ہیں کہ 60 سال کا اگر کوئی کافر مسلمان ہونا وہ قضائے عمری نہیں کرے گا. 60 سال کا اگر مسلمان ہو جائے یعنی نمازیں شروع کر دیں تو وہ اپنی بالغ ہونے یعنی 14 یا 15 سال کی عمر سے لے کے 60 سال تک کی جو عمر کی نمازیں ہیں وہ اپنی قضا کرے گا, اس لیے کہ وہ مسلمان تھا. سر وہ آپ کے کاغذوں میں مسلمان تھا نا. تو اگر حنفیوں کا زیادہ مسئلہ ہے تو وہ یہی سمجھ رہے ہیں کہ اب یہ مسلمان ہوا ہے تو خدا کے لیے اب اسے نمازیں پڑھنے دیں, پھر ساتھ ساتھ جو نمازیں وہ پوری کرے گا. باقی اللہ تعالیٰ نے آٹومیٹکلی آپ کے لیے ایک قضائے عمری اس حوالے سے معاملہ رکھ دیا کہ جو آپ نفلی عبادات کرتے ہیں, جو ہماری فرض نمازوں کے ساتھ جڑی ہوئی نفلی عبادات ہیں, جو اگرچہ نماز کا حصہ نہیں ہے, اگر کوئی چھوڑ دے گناہگار نہیں ہوگا, لیکن ان کا ایک فائدہ ہے سنت مؤکدہ کا. کہ سنن ابی داؤد میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن جب کسی شخص کے فرائض میں کوتاہی نکلے گی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے بندے کی نفلی عبادتیں تولو اور انہیں فرض کے بدلے تول لو اور فرض کی کمی اس سے پوری کر دی جائے. تو اگر نفلی عبادات آپ کے ساتھ ہوں گی تو آٹومیٹکلی آپ کے فرضوں کی کوتاہی پوری ہوتی رہے گی. اور وہ 12 رکھتے تو اللہ تعالیٰ نے سنت مؤکدہ کے طور پہ ہمارے ساتھ رکھ دی ہیں, تو آٹومیٹکلی قضائے عمری والا معاملہ تو آپ کے ساتھ ساتھ نفلی عبادت میں چلے گا. البتہ جو ساتھ ساتھ نمازیں آپ توبہ کرنے کے بعد چھوٹیں وہ آپ نے پھر ساتھ ساتھ پڑھنی ہے. اس کے بارے میں وہ صحیح مسلم میں ایک مشہور حدیث ہے. غزوہ خیبر سے واپسی پر نبی علیہ السلام کے ساتھ ہزاروں صحابہ کا قافلہ تھا اور رات کا کافی حصہ بیت چکا تھا تو صحابہ کو بھی نیند آ رہی تھی. نبی علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ ہم تھوڑی دیر آرام کر لیتے ہیں اور حضرت بلال جو مؤذن رسول ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ان کی ڈیوٹی لگائی جاتی ہے کہ وہ صبح فجر کا وقت شروع ہوتے ہی ہمیں اٹھا دیں گے. تو حضرت بلال جو ہے وہ نوافل پڑھنا شروع ہو گئے تاکہ مجھے نیند نہ آئے. بس وہ ایک لمحے کے لیے انسان نے سستی دکھانی ہوتی ہے نا, تو وہ اپنی سواری کے اوپر سوار ہوئے اونٹ کے اوپر اور مشرق کی طرف جو پوپ پھوٹتی ہے نا صبح صادق شروع ہوتی ہے جو ختم سحری اور فجر کا وقت داخل ہوتا ہے اس کو دیکھنے کے لیے. جب فجر کا وقت قریب آنے والا تھا نا تو ان کی بھی اچانک آنکھ لگ گئی اور ایسی آنکھ لگی کہ سورج خوب بلند ہوا تو آنکھ کھلی. صحیح مسلم کے الفاظ ہیں کہ سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ کھلی اور اس کے بعد باقی اصحاب کی کھلنی شروع ہوئی. اب لوگ بڑے پریشان ہوئے کہ فجر کی نماز چھوٹ گئی ہے اور اللہ کے نبی کی بھی نماز چھوٹ گئی. اور حضرت بلال کو نبی علیہ السلام نے بلا کے پوچھا کہ بھئی تمہاری ڈیوٹی لگائی تھی. آپ دیکھیں جی لوگ کتنے فرینک تھے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ جس اللہ نے آپ پہ نیند کا غلبہ کیا اس نے میرے پہ بھی کر دیا. کوئی 295 سی نہیں لگی سر. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اسٹریٹ فارورڈ انہوں نے بات کی کہ آپ کو بھی نیند آئی ہے نا, مجھے بھی آگے میں بھی انسان ہوں. تو اس موقع پہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے پہلے تو یہاں سے اٹھو نکلیں ہم یہاں سے. الموطا امام مالک میں اس کو سپورٹیو ایک اور طریق بھی ہے اور یہ دونوں طریق آپ کو مشکات کی پہلی جلد میں مل جائیں گے, مسلم شریف والا بھی اور الموطا امام مالک والا. تو نبی علیہ السلام نے کہا اس جگہ پہ شیطان کا غلبہ ہے, یہاں سے اٹھ کے ہم آگے جاتے ہیں. پھر مسلم شریف کے الفاظ ہیں آگے جا کے آپ علیہ السلام نے ایک جگہ پڑاؤ کیا. حضرت بلال سے کہا کہ اقامت کہو اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جماعت کے ساتھ سورج نکلا ہوا نماز ادا کی. اور پھر سلام پھیرنے کے بعد آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص سو جائے یا بھول جائے تو جب اسے یاد آئے اور جب وہ نیند سے اٹھے وہ نماز ادا کر لے, اس کے لیے نماز کا وہی وقت ہے. اور پھر آپ نے سورہ طٰہٰ کی وہ آیت تلاوت کی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي, اور میری یاد کے لیے نماز کو قائم رکھنا. تو مقصد تو اللہ کو یاد رکھنا ہے نا. اگر کبھی نیند کا غلبہ ہو گیا تو آپ نماز پھر اس وقت ادا کریں گے. اس حدیث سے یہ بات پتہ چلی کہ پھر نماز کے جو قضا کا تصور ہمارے ہاں عموماً پایا جاتا ہے نا, اس کی کوئی اصل نہیں ہے. اگر کوئی بھول جائے یا سو گیا تو جب وہ اٹھے گا
تو اس کے لیے نماز کا وقت وہ ہو جائے گا. مثلا اگر ایک شخص زہر کے بعد اس کی آنکھ لگی اور جا کے عشاء کے وقت میں کھلی تو بس عشاء کے وقت میں جا کے عصر مغرب عشاء پڑھ لیں. اس کی روٹین نہ بنائیے نا, میں اس کی کوئی ترغیب دلا رہا ہوں کہ روزانہ فجر آپ 10 بجے اٹھ کے پڑھیں یا 8 بجے آفس جانے سے پہلے پڑھیں, کبھی کبھار. تو یہ جو کہا تھا نماز قضا, اکثر لوگ پوچھ رہے تھے کہ قضا نماز کا طریقہ بتائیں جی. وہ طریقہ کیا یار, جو نماز رہ گئی اس کو پڑھ لو. اس طریقے سے نماز کبھی چھوٹ گئی ہے تو آپ بعد میں جب آپ کو موقع ملے آپ اسی وقت نماز پڑھ لیں, لیکن توبہ کرنے کے بعد ساتھ ساتھ اپنی نمازیں پوری کرتے رہیں. یہ نہیں ہے کہ ایک بندے کی نماز اب چھوٹی ہے تو اب وہ کہ جی میں نے توبہ کر لیا تو معاف ہو گیا. نہیں, یہ اس صورت میں ہے جب وہ سرے سے نماز پڑھتا ہی نہیں تھا. جب وہ نماز پڑھنا شروع کرے گا تو اب بس ایک دن سے بینچ مارک کرے, اس کے بعد سے وہ پھر ساتھ ساتھ اپنی پڑھے گا. لہذا